اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ UPS ادی پورہ پتی کلاس چھٹی مضمون اردو۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب نکالیے اور جو ہم سبق پڑھ رہے تھے پچھلی کلاس میں جو پڑھا تھا ہم نے صبح کا ترانہ جس کا عنوان ہے، آج اس کا ہم یہ بند پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب نکالیے اور کتاب کی طرف متوجہ ہو جائیے اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں، دیس میں، وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں، لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو۔ خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ پیارے بچوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جو پچھلی کلاس میں پڑھا ہے، یہ صبح کا ترانہ، یہ صبح ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ اب اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب اٹھو، اپنی آنکھیں کھولو، اور سونے والوں سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو، اب آنکھیں کھولو اور اپنے کام پر چلے جاؤ، محنت کرو۔ جیسے ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، یہ ایسے کہہ رہے ہیں ہمیں، صبح ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اٹھو، ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں۔ جب میں آتی ہوں تو پہاڑ ہو یا بن ہو، جنگل، بن جنگل کو کہتے ہیں، تو ان میں رونق آتی ہے۔ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ جب اندھیرا چلا جاتا ہے صبح آنے سے تو ہر جگہ پر رونق ہی رونق پھیلتی ہے۔ جیسے جنگل اور بن، پہاڑوں پر، جنگلوں میں، ویرانوں میں، ہر ایک ملک میں اور دیس میں، ہر ایک وطن میں رونق پھیلتی ہے صبح آنے سے۔ کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں۔ تو ہر طرح میں پھول کھلائی، باغوں میں میں پھول کھلاتی ہوں، اور جو یہ ہوتی ہے، یہ انجمن ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، اس میں میں شمع بجھاتی چلی شمع کو انجمن میں، ان میں یہ شمع کو بجھاتی چلی جاتی ہوں۔ جو محفلیں ہوتی ہے اندھیرے میں، تو جب صبح آتی ہے پھر شمع کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو میں ان شمع کو بجھا دیتی ہوں۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں، تو یہ ہمیں اشارہ کرتی ہے صبح کہ اٹھو، اب اے سونے والو، اے غفلت کی نیند میں جو سوتے رہتے ہیں، اٹھو، اب میں آ رہی ہوں، صبح لے کے دن لے کے میں آ رہی ہوں۔ لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو، لو اب ہوشیار ہو جاؤ اور اپنی آنکھیں کھولو، نہ لو کروٹیں اور نہ بستر ٹٹولو۔ جو یہ مت لو اب کروٹیں، جو ہم نیند میں کروٹیں لے رہے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، ایک طرف سے کروٹیں لے رہے ہیں بستر میں، تو اب یہ کروٹیں لینا بند کرو۔ اٹھو، اب صبح آ رہی ہے، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، اپنے خدا کو یاد کرو۔ اٹھو، صبح اٹھو، اپنا منہ ہاتھ دھو لو، تو اپنے خدا کی عبادت کرو، اس کو یاد کرو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ صبح دی ہے، جس نے یہ دنیا دیا ہے۔ اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں، اٹھو اے سونے والو، اب میں آ رہی ہوں، اب میں دن لے کے آ رہی ہوں۔ اٹھو، اب اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ تو یہ ہمیں یہ سبق یہ اشارہ کر رہا ہے، لوگوں سے اشارہ کر رہا ہے کہ اپنی غفلت کی جو نیند ہے اسے بیدار ہو جاؤ اور اپنے کاروبار پر چلے جاؤ، محنت کرو، دنیا میں پھیل جاؤ۔ بچوں، یہ جو نظم تھی صبح کا ترانہ، یہ آپ کے لیے اسماعیل میرٹھی نے لکھی تھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو پورا یاد کریں گے، اور اپنے کچھ مشکل الفاظ ہیں اس میں جو آپ اپنی کاپی پر لکھو گے، جہاں یہ درج ہوئے ہیں: اجالا یعنی روشنی، پکارے گھلے اونچی آواز میں، جیسے صبح ہمیں اونچی آواز میں پکارتا ہے کہ اٹھو، اب نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ گل کا معنی ہے شور، آمد یعنی آنا، رونق چہل پہل، بن جنگل، چمن باغ، انجمن محفل۔ ان الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھیے اور ان کا معنی یاد کیجیے۔ باقی انشاءاللہ دوسری کلاس میں دوسرا سبق پڑھ اس کے سوالات کریں گے۔ آج اتنا ہی، السلام علیکم۔